کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کتابوں کے بارے میں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کتابیں بہت زیادہ ہیں اور ان سارے کتابوں کو پڑھنا ناممکن ہے، لیکن ہم ان کتابوں کو ضرور پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ریلیونٹ ہیں، جو ہمارے جو بھی گولز ہیں ان سے ریلیونٹ اگر ہم کچھ کتابیں پڑھیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہم پڑھ سکتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ بکس۔ اس حوالے سے میں نے جتنی بکس پڑھی ہیں یا جو میرے سامنے آئی ہیں مختلف ایگزام سے ریلیونٹ، تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو ہمارے پاس وہ انسپریشنل بکس ہوتی ہیں، سیلف ہیلپ والی بک۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہیں وہ فکشنل بکس ہوتی ہیں جس میں ناول ڈراماز وغیرہ آتے ہیں، اس کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی کتابیں جو ہیں خاص کر جو نان فکشن بکس ہوتی ہیں، جو موسٹلی سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایسپیرنٹس کو پڑھنی چاہیے، جو اکثر لوگوں کو یہ ان بکس کا پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بکس بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ان کو اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ان کے اگر ہم صرف سمری کو بھی دیکھ لیں تو ہم ان کو کہیں پر بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیلف ہیلپ کی بک، انسپریشنل بکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بے شمار ہیں، ان کی آپ سمری پڑھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں ان کا خلاصہ، اور گوگل سے بھی آپ ان کی سمری پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بک یہ ہے کہ دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ، جوزف مرفی کی بک ہے، یہ بھی ایک اچھی بک ہے۔ دا میجک آف تھنک بگ ہے، ٹیوزڈے ود موری ہے، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، یہ ڈیل کارنیگی کی ہے۔ اور اس قسم کے مختلف قسم کی کتابیں جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سیلف ہیلپ کے حوالے سے۔ وہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ چیک کریں تو مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کے نام مل جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم فکشن بکس کی بات کریں، ناول اور ڈراماز کی، تو مختلف لوگ لٹریچر کی دنیا سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے اور لٹریچر کی بکس پڑھنا وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کچھ ناولز میرے سامنے آئے ہیں، اور اس میں ایک اے ہاؤس فار مسٹر بسواس، وی ایس نیپال، یہ پوسٹ کالونیل ایک ناول تھا، یہ کافی انٹرسٹنگ ناول ہے۔ ایک اور ناول تھا دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ناول ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی الکیمسٹ ایک ناول ہے۔ جن دوستوں کا جو دوست لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ یہ اردو اور بی ایس انگلش کی جو سیلیبس ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، اگر آپ بی ایس انگلش کا سیلیبس آپ دیکھ لیں تو اس میں مختلف قسم کے ناولز وہاں پر مینشن ہوتے ہیں، اور رائٹر، اور وہ موسٹلی جو رائٹر ہوتے ہیں وہ نوبل پرائز ونر ہوتے ہیں، تو ان کے آپ فردر اور بھی کام آپ چیک کر سکتے ہیں، تو وہ اس سے آپ اپنی انگلش امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر جو پاکستان ریلیونٹ بک ہے، جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس اسپائرنٹس کو یہ والی بکس پڑھنی چاہیے، اس میں کچھ امپورٹنٹ بکس جو ہیں جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بک جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دا فیوچر آف پاکستان، اسٹیفن پیکوائن، اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک انٹرسٹنگ بک ہے۔ اس کی ایک اور بک ہے دا آئیڈیا آف پاکستان۔ ان بکس میں وہ کافی امپورٹنٹ انفارمیشن دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں، جو وہ فیکٹس فگر بیان کرتے ہیں اور جو حقائق سامنے لاتے ہیں۔ اسٹیفن پیکوائن اس کا کافی اچھا انالیسس کرتے ہیں، اس بک کو آپ ضرور پڑھیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ان کی سمری آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے اسپائرنٹس ہیں تو اس کے آپ کوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پیپر میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی، یہ ملیحہ لودھی کی بک ہے جو کچھ منتھ پہلے پبلش ہوئی ہے۔ اس بک میں بھی پاکستان کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر اس کے اوپر بات کی گئی ہے، جو فیکٹس فگر ریلیونٹ ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ملیحہ لودھی کی ایک اور بک تھی پاکستان بیانڈ دا کرائسس اسٹیٹ، یہ بک بھی اس کی فیمس ہے لیکن یہ موسٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کی فیکٹس فگر 2016 تک شاید آپ کو مل جائیں، اس سے آگے یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کی نئی بک آئی ہے پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی، یہ ایک نیو بک ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بک ہے گورننگ دا انگورنیبل، عشرت حسین کی یہ بک ہے۔ اس بک کو آپ یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے آپ اکانومی کے حوالے سے اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔
یہ وہ بھی اچھی بک ہے. ایک اور بک ہے پاکستان ان دا 20th سینچری بائی لارنس زائرنگ. یہ 1948 سے لے کر 2000 تک پاکستان کی ہسٹری کو اس نے لارنس زائرنگ صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کی ہے. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے اے کنسائز ہسٹری آف پاکستان. ایم آر کاظمی کی یہ بک ہے. کنسائز ہسٹری آف پاکستان میں ایم آر کاظمی صاحب پاکستان کی مکمل تاریخ کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن مختصر انداز میں وہ ہر اسپیکٹس کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک کافی اچھی بک ہے. ایک اور بک ہے پاکستان دا فارمیٹو فیز، خالد بن سعید. خالد بن سعید 35 سے 40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں ٹیچنگ میں پاک اسٹڈی کے حوالے سے. تو یہ پری پارٹیشن کے حوالے سے 1857 سے لے کر 1947 تک کی جو ہسٹری ہے پاکستان کی، وہ اس بک سے آپ کور کر سکتے ہیں. باقی یہ کچھ اور بھی فیمس بک ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اے ہارڈ کنٹری، یہ ایک فیمس بک ہے اناٹول لیون کی. وائی نیشن فیل یا ورلڈ آرڈر، یہ ہنری کسنگر کی بک ہے. تو اس میں بھی آپ ڈیٹیل انالیسز مختلف اسپیکٹس کا آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ہسٹری اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے یہ حامد خان کی بک ہے کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان. یہ بھی آپ مزے کی بک ہے جس میں وہ پاکستان کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو وہ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں. ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے مدیحہ افضل کی پاکستان انڈر دا سیج، ایکسٹریمزم، سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ. اس بک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی وہ طالبان کے بارے میں بات کرتی ہے اور ایجوکیشن سسٹم کو وہ تفصیل سے بیان کرتی ہے اس میں. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے یہ 21 لیسنز فار 21st سینچری. یہ یوول نو ہراری کی بک ہے. یوول نو ہراری کی آپ مختلف بکس اور بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ایک اور بک ہے وانڈرنگ فالکن بائی جمیل احمد. اس بک میں نا وہ بلوچستان کے مختلف ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک اور فیمس بک جو میرے سامنے آئی ہے وہ دا فارن پالیسی آف پاکستان، ایتھنک امپیکٹس آن ڈپلومیسی، مہتاب علی شاہ کی یہ بک ہے. مہتاب علی شاہ اس میں فارن پالیسی کو ایتھنک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ ایتھنیسٹی کیسے وہ فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر فارن پالیسی کیسے بنتی ہے. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور رائٹر ہے کہ یہ کرسٹوف جفر لاٹ ہے. یہ پاکستان پیراڈاکس، انسٹیبلٹی اینڈ ریزیلینس. یہ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ بک ہے. انہوں نے پاکستان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے دا پاکستان گیرزن اسٹیٹ، آریجن، ایوولوشن اینڈ کانسیکوینسز. اشتیاق احمد کی بک ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بک ہے. اس کو آپ کمپلیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کی سمری اس کی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جناح، ہز سکسیس، فیلئر اینڈ رول ان ہسٹری. یہ اشتیاق احمد کی بک ہے. ایک اور بک ہے، یہ کافی امپورٹنٹ بک ہے، دا اکنامک گورنمنٹ آف دا ورلڈ. یہ ایم جے ڈانٹن کی بک ہے. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ پاورز جو ہیں وہ کیسے اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بک ہے جو 2023 میں پبلش ہوئی ہے. یہ مکمل اس ایریا کو بیان کرتی ہیں 2023 تک کہ وہ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ان بکس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو ان کی آپ جسٹ سمری بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان کا خلاصہ، تاکہ آپ پیپر میں ان کو آپ کوٹ کر سکیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے، اور ایگزامینر کو پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ زیادہ ہے اور انہوں نے یہ بکس بھی پڑھی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم تاریخی کتابوں کی بات کریں، مختلف قسم کے جب ایسز آتے ہیں تو ان کتابوں سے ہم اس کو ریفرنس دے سکتے ہیں. اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ بک جو ہیں، ایک ہے پریزنر آف جغرافیہ، ٹیم مارشل کی بک ہے. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بک ہے گنز، جیمز اینڈ سٹیل، جیڈ ڈائمنڈ کی بک ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بک ہے. اسی کی ایک اور بک ہے اپ ہیول، ہاؤ نیشن کوپ وتھ کرائسس اینڈ چینج. یہ بھی ایک مزے کی بک ہے ہسٹری کے حوالے سے. ایک اور یہ ہنری کسنگر کی جسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ورلڈ آرڈر اور لیڈرشپ کی بک آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بک ہے دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، فرانسس فوکویاما کی بک ہے. اس میں بھی آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کلیش آف سیولائزیشن بائی سیمیول پی ہنٹنگٹن کی بک ہے. 10 لیسنز فار پوسٹ پینڈیمک ورلڈ، فرید زکریا کی بک ہے. اس کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایک اور بک ہے ماڈرن ورلڈ ہسٹری بائی نارمن لوی.
اس میں بھی وہ ہسٹری کو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یہ کچھ انٹرسٹنگ بک ہے جو موسٹلی سی ایس ایس یا پی ایم ایس اسپائرنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتی. تو ان بکس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو کمپلیٹ پڑھ لیں، ورنہ جسٹ سمری پڑھ کر ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جنرلی، جب ہم ٹاپک اگر ہم بات کریں کسی ٹاپک کو اگر ہم نے کسے کور کر سکتے ہیں ٹاپکس کے حوالے سے، ایک تو ان بکس کی مدد آپ لے سکتے ہیں، ان کے اسپیسیفک چیپٹرز آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تھنک ٹینکس کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، جیسا کہ مختلف قسم کی تھنک ٹینکس پاکستان کی ہیں. تو ان تھنک ٹینکس میں وہ جو ریسرچ آرٹیکل پبلش کرتے ہیں وہ کافی ریسرچ بیس ہوتے ہیں، منتھ کے اینڈ کے اوپر وہ پبلش کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کافی ان ڈیپتھ انالیسز مل سکتا ہے. یہ فار ایگزامپل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے، اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. تو یہ مختلف تھنک ٹینکس ہے، ان کو بھی آپ ضرور کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ ایک اور یہ میگزین ہے، فارن افیئر میگزین، اس کو آپ ضرور کنسلٹ کریں. اس میں موسٹلی ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور ان میں وہ ڈیٹیل انالیسس دیتے ہیں. ریسرچ آرٹیکلز بھی اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ڈان نیوز پیپر جو ہے ان کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. اچھا، یہ جو میں نے جتنی بھی کتابیں بتائی ہیں اور مختلف بکس کے نام میں نے بتائی ہیں، یہ میں نے ایک فائل میں ارینج کیے ہوئے ہیں، ایک پی ڈی ایف میں، وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو وہاں سے آپ اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کا پرنٹ نکالیں اور مختلف بکس آپ کے سامنے آ جائیں گی. سو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ امپورٹنٹ بکس ہیں جو مجھے پتا تھی. اور آپ کی کون سی فیوریٹ بکس ہیں جو آج تک جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ بکس ہیں اور ہر بندے کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. سو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو تھینک یو سو مچ.